السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں بھائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل صرف موضوع میرا جو ہے وہ لداخ کے حوالے سے چل رہا ہے، ہندوستان اور چائنا کے حوالے سے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو پورا سننے کی کوشش کیجئے۔ بہت سی چیزیں آج میرے پاس ہیں۔ سب سے پہلے میں ابھی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا تو تامل ناڈو یعنی حیدرآباد دکن کے اندر تلگو میں جو ہے وہ ایک کرنل جو کہ کرنل سنتوش بابو ہے، اس کی لاش پہنچائی گئی ہے، نعش پہنچائی گئی ہے اور وہاں پر لوگوں نے اس کا جو ہے وہاں پہ استقبال کیا ہے اور جو ہے ہندوستانی جو فوجی ہیں وہ ٹرک پہ چڑھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ایک تو خبر یہ ہے کہ اب چائنا نے جو ہے ہندوستانی باڈیوں کو ریلیز کرنا شروع کر دیا، یا باڈیز کو ریلیز کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ دیتے جا رہے ہیں، دکھ میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ رام رام ستیہ ہے، روزینہ جیتے ہیں ایک دن مرتے ہیں تو لیتے جائیے۔ اچھا، دوسری خبر یہ کہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جہنم زدہ بھارتی بھگوڑوں کی لاشیں جو ہیں ہندوستان پہنچانا شروع کر دی ہیں اور ایک بڑے ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے جن میں ان بھگوڑوں کی لاشوں کو جو ہے ایکسچینج کیا جا رہا ہے۔ تو چائنا نے کہا ہے کہ بھئی ہم یہ بھی کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ اگر کہیں تو۔ اچھا، جو گیلوان ویلی میں جو ہے چائنیز آرمی نے پوری طرح اپنی پوزیشنیں مستحکم کرنے کے لیے باغ و دو شروع کر دی ہے اور یہ گیلوان ویلی ہے جس کے اوپر ایکچولی لڑائی ہو رہی ہے۔ اگر یہ ہندوستان کے ہاتھ سے پورا نکل جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ ہندوستان کا تو پھر ولد علما ہو گیا۔ پھر ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ چین نے جو ہے ہیوی مشینری جو ہے وہ لداخ میں پہنچانا شروع کر دی ہے۔ اور اب یہ مشینری، اتنی ہیوی مشینری کیوں پہنچائی جا رہی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کہنے میں یہ آ رہا ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی وہ دریا کا منہ موڑنا چاہتے ہیں، جبکہ کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں انکنفرمڈ، میں نے کنفرم نہیں کیا، انکنفرم، کہ انہوں نے دریا کا رخ موڑ دیا ہے۔ لیکن اٹ از امپاسبل کہ ایک دن میں دریا کا رخ کیسے موڑا جا سکتا ہے، سمجھنے والی آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر جو چائنیز انجینئرنگ ہے اس کو جو ہے سلام کرنا پیش کرے گا۔ اچھا جی، چین جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھے چلا جا رہا ہے۔ چین رکنے کا نام نہیں لے رہا، چین پیچھے نہیں دیکھ رہا کون ہے کیا نہیں ہے، چین آگے ہی آگے بڑھے جا رہا ہے۔ بس اب ایسا لگتا ہے کہ چین جو ہے ان کو پکا مزہ چکھا کے دم لے گا، چونکہ یہ بہت ہی پھیل گئے تھے، ہر کسی پہ جو ہے وہ 56 کا سینہ پیش کر رہے تھے، غریبوں کے ساتھ بڑی نالائقی سے پیش آ رہے تھے، غریبوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ جو ان سے کمتر فوجیں یا ممالک تھے بیچارے، ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں وینشڈ کر دیں گے، تمہیں مٹا دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ادھر جو نیپال ہے انہوں نے ان انڈین سولجرز کی یا انڈین جو سیاستدان ہیں ان کی کتے کی سی کر کے رکھ دی ہے اور ہندوستانی مسخروں سے لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم آؤ تو صحیح ادھر نیپال کی طرف، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ اب دیکھیں کس بھاؤ بکتی ہے، بہرحال یہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس پورے سیناریو میں مجھے امریکہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کہاں ہے؟ اچھا، امریکہ کو چھوڑیں، امریکہ کے ساتھ ان کا ایک اور ان کا ہواری ہوتا تھا، ان کا اسرائیل، وہ کہاں ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ تو مدد کر رہا ہوگا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ہیلپ کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر چائنا کو پتہ لگ گیا تو چائنا اس کے تیا پانچا کر کے رکھ دے گا۔ ماشاءاللہ چائنا اس وقت جو ہے بڑی زبردست پوزیشن میں ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ جی ہم چائنا کے مال کا گڈس کا بائیکاٹ کریں گے، کر دیجئے۔ خالی چائنا سے میری گزارش ہے کہ 2 چیزوں کا ان کا بائیکاٹ کریں۔ ایک تو ان کی جو انڈین فلمز چلتی ہیں چائنا میں ان کے اوپر مکمل پابندی کی جائے، اور دوسرا میٹ کے اوپر، جو حلال میٹ سب سے زیادہ
انڈیا جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے چائنا کو، اور میں چائنا سے درخواست کروں گا، میں اپنی گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ چائنیز ٹرانسلیٹرز کو بتائیں، ان کی گورنمنٹ تک ہمارا میسیج کنوے کریں کہ پاکستان سے آپ کو 100% حلال گوشت ملے گا، تو پاکستان کے ساتھ کانٹریکٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ جو گائیں کاٹتے ہیں وہاں پہ، ویسے تو کہتے ہیں گاؤں ماتا گاؤں ماتا، گاؤں شالوں میں گائیں پل رہی ہیں، لیکن یہی گائیں جو ہیں جو پرائیویٹ سلاٹر ہاؤس ہیں، اور ان کے سارے جتنے بھی آنرز ہیں 99.9% جو ہے وہ ہندو ہیں، مسلمان تو ہے ہی نہیں۔ مسلمان قریشی یا قصاب یا بوچر مسلمان تو ہے ہی نہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ جو ہے یہ ہندو ہیں۔ تو اگر یہ بند کر دیں، وہ جیسے ایک دفعہ کہا تھا عمران خان نے کہ کٹے پالیں، کٹے کو ضائع نہ کریں، ہی واز ایبسلیوٹلی رائٹ۔ چونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں، یہ جو فارمنگ کی فیلڈ ہے، مجھے پتہ ہے کہ کٹا جو ہے وہ کتنی جلدی جو ہے اپنا وزن پٹ آن کرتا ہے، جبکہ ایک کٹی یا ایک بھینس جو ہے وہ کم کرتی ہے۔ تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ بھائی حکومت پاکستان سے آپ ان کا گوشت کا کانٹریکٹ کینسل کرائیں وہاں سے، اور اگر وہ پاکستان کو مل جاتا ہے تو پھر جو ہمارے کسان ہیں، جو ہمارے دیہاتی ہیں، یا مجھ جیسے فارمر جو اس وقت فارمنگ کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے لیے تو بس ایک ہی ہے کہ بقر عید آئے گی بیچ دیں گے، ختم۔ لیکن پھر یہ ہوگا کہ جب فارمنگ کا یہ سلسلہ چل نکلے گا تو پھر ہم مزید اور پالنے کی کوشش کریں گے، اس سے زر مبادلہ ہماری کنٹری کو آئے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا گوشت اور فلمیں بند ہونی چاہیے، جو کہ یہ ملینز بلینز ڈالر کا سالانہ بزنس کرتے ہیں چائنا کے ساتھ۔ اچھا جی، چین کے تیور مجھے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہا۔ چین کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چین بڑا غصے میں بیٹھا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے اس وقت جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، رات کے 9 ساڑھے 9 بج رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چائنا اب تک کسی اور ان کے علاقے میں گھس گیا ہو یا کیپچر کر لیا ہو۔ تو اس کے بعد ہے پھر دوسری بات، یہ چائنا نے پاکستان کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں آج شرارت کی ہے، انہوں نے ڈرون وغیرہ بھیجا ہے۔ اس وقت جو ہے نیلم ویلی پہ جو ہے زبردست تبادلہ ہو رہا ہے فائرنگ کا۔ اب میں نہیں بتا سکتا کس کے کتنے مرے اور پاکستان کے کتنے شہید ہوئے اور ہندوستان کے کتنے جہنم واصل ہوئے، یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس وقت زبردست نیلم ویلی پہ جو ہے لڑائی جاری ہے۔ اچھا بھی بھارتیوں نے فوری طور پہ کہا ہے کہ جی ہائے ہم مر گئے رام۔ فوری طور پہ روس سے کہا گیا کہ ہمیں 33 طیارے دے دیجیے۔ کہاں تو یہ مانگ رہے تھے؟ رافیل، اور امریکہ کے پاس جا رہے تھے، چونکہ امریکہ نے دکھا دی ان کو لال جھنڈی، جیسے ہمیں دکھائی تھی 71 میں۔ ہم 7ویں بیڑے کا انتظار کرتے رہے، نہ وہ کمبخت بیڑا آیا، نہ ہی ہمارا بیڑا پار لگا، بلکہ ہمارا بیڑا غرق ہی ہو گیا۔ تو بھائی اب انہوں نے مانگے ہیں رشیا سے کہ بھئی آپ ہمیں 33 طیارے فراہم کر دیں ایمرجنسی بنیاد پر۔ اب دیکھیں کتنے دن میں کرتا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ لیکن ناظرین ایک اور بات بتاؤں، بڑی تازہ خبر آ رہی ہے کہ کارگل کے اوپر جو ہے وہ چائنا کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ انکنفرمڈ رپورٹ ہے، میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا، لیکن اطلاعات آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے۔ لیکن یہ کہ اس پر میں کھلا کر ابھی فی الحال نہیں بول سکتا۔ آنے والا ٹائم ول ٹیل یو کہ ایکچولی واٹ ہیپنڈ ان کارگل، تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ بھئی کارگل میں جو ہے کیا ہوا ہے۔ تو لیکن کارگل سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، اور کارگل کے ساتھ جو سیاچن گلیشیئر ہے وہاں سے بھی کچھ اچھی اطلاعات نہیں مل رہی ہیں۔ الحمدللہ ایک طرف سے ہماری پاکستان آرمی جو ہے وہ سینہ سپر ہے، اور ایک طرف سے چائنا جو ہے وہ پش کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ویری سون آپ کو گڈ نیوز ملے گی۔ یہ تھی کچھ خبریں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میرے پروگرام کو اگر آپ لائک کریں اس شو کو تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے، شیئر کیجئے، کم سے کم لائک ضرور کیا کریں، کمنٹس دیا کریں، اپنے بتایا کریں کہ بھئی کیا ہم سے غلطی ہو گئی، یا ہم صحیح کہہ رہے ہیں بات یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ جو جتنی بھی میں نے باتیں کہی ہیں اگر اس میں کوئی غلط ہو تو آپ ہمیں کنفرم کیجئے کہ بھئی ہاں یہ بات غلط ہے،
لیکن یہ جو بھی میں لے کر آتا ہوں، لکھ کر بنا کر لے کر آتا ہوں، یہ بہت ہی ایجنسیز سے اور جو نامور میڈیا گروپس ہیں یا میڈیا ٹیلی ویژن گروپس ہیں ان سے لے کر آتا ہوں. پوری دنیا کے ہوتے ہیں، جس میں CNN، BBC، وائس آف امریکہ، RT، ساری دنیا کے ہوتے ہیں. پھر رائٹرز ہے، APA، AFP ہے، اور پھر جو لوکل نیوز ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی کچھ دھڑم چل رہی ہوتی ہے. لیکن صابر شاکر ویری ریلائبل سورس. تو آئی سلوٹ صابر شاکر. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.